ناظرین گرامی، ہماری جدید سائنس جہاں دنیا کے پراسرار اور مخفی رازوں سے پردہ اٹھانے میں مصروف ہے، وہیں اپنی نت نئی ایجادات کی بدولت دنیا کو پراسراریت کا شکار بھی کر رہی ہے۔ جی ہاں دوستو، ماضی قریب کے ہالی ووڈ میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جن میں روبوٹس نما انسان کئی ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے باوجود بھی فنا نہیں ہوتے تھے اور دنیا پر حکمرانی کا خواب سجائے انسانیت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب یہی روبوٹس فلمی دنیا سے نکل کر حقیقت میں خوف کی علامت بنتے جا رہے ہیں؟ جی ہاں ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر خود سے کمپیوٹر سب کچھ کرنے لگے گا تو وہ سپر انٹیلیجنٹ مخلوق بن جائے گا اور اس دنیا کے لیے تباہی کا باعث بنے گا اور دنیا پر کمپیوٹر کی حکومت ہوگی۔ نوکریاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی اور جو کام آج کل 10 انسان کرتے ہیں وہ محض کمپیوٹر کی مدد سے سر انجام دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے کام کمپیوٹرز ہی کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ معزز ناظرین، ڈیل E2 نامی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو کہ مصوروں اور گرافک ڈیزائنروں کا دھندا چوپٹ کرنے جا رہا ہے۔ آپ بالکل سمپل سی انگلش میں اسے آرڈر دیں کہ فلاں مصور کے سٹائل میں ایک لومڑی کی تصویر بناؤ جس میں کھیت ہو اور دھوپ نکل رہی ہو، تو صرف 4-5 سیکنڈز میں ہی پینٹنگ آپ کے سامنے ہوگی۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں سے بنی تصویر ہاتھ سے بنی تصویر جیسی کیسے بن سکے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ 3D پرنٹر سے آئل پینٹنگ نکلے گی جو کہ بڑے سے بڑا ماہر انسانی ہاتھ اور پرنٹر سے نکلی تصویر کا فرق نہیں کر سکے گی، اور یہ پرنٹر اب مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ ناظرین، اوپن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے ایلون مسک نے ایک کمپنی سن 2015 میں بنائی تھی جس کا یہ پرنٹر سافٹ ویئر ہے۔ ایلون مسک کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایلون مسک کی شخصیت میں پہلے دن سے ہی کاروبار کرنے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں ایک ویڈیو گیم بنائی تھی جو کہ انہوں نے $500 میں فروخت کی، مگر 17 سال کی عمر میں ایلون مسک جنوبی افریقہ چھوڑ کر کینیڈا چلا گیا جہاں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے Zip2 نامی کمپنی بنائی، پھر پے پال، اسپیس ایکس وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہانی تو سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے ڈالے، مگر ایلون مسک کے کاروبار میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ یہ کہ ان کی کمپنیوں کے عزائم ہمیشہ بلند ہوتے ہیں اور وہ روزمرہ کے مسائل کو اس انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا۔ ناظرین، ایلون مسک اس وقت 3 انتہائی بڑے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے۔ وہ اپنے خیال میں انسانیت کو لاحق 3 بڑے خطرات کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پہلا مسئلہ بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کا، جس کا مقابلہ وہ ٹیسلا کی ماحول دوست کاروں سے کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا مسئلہ انسانیت کی بقا کا ہے۔ ایلون مسک کے خیال کے مطابق اگر ہم اس سیارے تک ہی محدود رہ گئے تو کوئی تباہ کن واقعہ انسانیت کو ختم کر سکتا ہے، اس لیے ان کی کمپنی اسپیس ایکس مریخ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیسرا بڑا خطرہ جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی ذہانت، جس سے ان کے خیال میں انسانیت کو کافی سنجیدہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سن 2015 میں ایک فلاحی تنظیم اوپن AI بنائی جو کہ مثبت انداز کی مصنوعی ذہانت کے فروغ کا کام کرتی ہے۔ سن 2017 میں نیشنل گورنر ایسوسی ایشن کی ایک میٹنگ میں ایلون مسک نے یہ بتایا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک خوفناک ترین مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسی ایجاد ہے جو کہ مستقبل میں انسانی ترقی بلکہ انسانی وجود کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ مسک کئی سالوں سے AI کے خطرات سے ہم آہنگی دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نیوکلیئر ہتھیاروں سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ سن 2017 میں ہی روبوٹکس ٹیکنالوجی کی نمائندہ کمپنیوں نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ روبوٹس کی تیز رفتار ترقی کے تناظر میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ خود کار ہتھیاروں کے طور پر استعمال نہ کیے جائیں، ورنہ اس دنیا میں ایسی تباہی ہوگی کہ کوئی بھی اس تباہی کو روک نہیں سکے گا۔ بلکہ نامور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بھی مصنوعی ذہانت کو بدترین غلطی قرار دیا تھا، جبکہ ایلون مسک تو انسانیت کی بقا کے لیے انہیں ایک عظیم خطرہ قرار دے چکے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت تیزی کے ساتھ اپنا دائرہ بڑھا رہی ہے اور تیزی سے اس کے پھیلتے اثر پر روایتی ٹیکنالوجی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیکنیکل شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے سالانہ روزگار کم ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر اس کی وجہ سے 100 عہدے ختم ہوتے ہیں تو صرف 10 عہدوں کے لیے ہی نئی اسامیاں تیار ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ جتنی تیزی سے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اتنی تیزی سے نئے عہدے پیدا نہیں کیے جا رہے۔
کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسکل سے آئے فرق کو بھرنے کے لیے تیزی سے اپنے لوگوں کو تربیت دے کر ان میں صلاحیت پیدا کر رہی ہیں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ٹیکنیک ہے جہاں آپ کمپیوٹر کو انسان کی طرح کام کرنا سکھاتے ہیں، جیسے ایپل کا سیری، گوگل اسسٹنٹ یا پھر ایمیزون کا الیکسا۔ یہاں آپ کمپیوٹر کو کوئی مخصوص آرڈر دیتے ہیں اور وہ آپ کے اس آرڈر کے تحت کام کرتا ہے۔ کئی ریسرچ کرنے والوں کا ماننا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے اب کمپیوٹر انسانوں سے بہتر کام کرنے لگے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والا وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہی ہوگا جو کہ ایک الگ دنیا قائم کرے گا۔ دیکھا جائے تو آج لگ بھگ ہر شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے اور روز نئے تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شطرنج کھیلنا، فوٹو نکالنا، کینسر کا علاج کرنا جیسی چیزوں کے لیے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جب پوری طرح سے تیار کر لیا جائے گا تو شاید کام کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پہلی تحقیق سن 1956 میں ہوئی تھی، جس کے بعد یہ لگاتار جاری ہے۔ اے آئی کا استعمال تقریباً سبھی انڈسٹریز میں کیا جا رہا ہے، جس میں ہوٹل، فائنانس، کھیتی، آن لائن شاپنگ وغیرہ شامل ہیں۔ انٹرنیٹ پر کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں آپ آسانی سے ہوٹل، ریسٹورنٹ میں روبوٹس کو لوگوں کو کھانا پیش کرتے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ روبوٹس اتنے خطرناک کیوں ہیں؟ تو وہ خطرہ ہوگا ان روبوٹس کا ڈیسیژن ٹیکنگ پاور کا، جس کی وجہ سے پوری دنیا تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور انسان کا ان کو بنانا اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یہ مانسٹر اتنی تیزی سے فیصلہ لے سکتے ہیں جتنا کہ کوئی ذہین ترین مخلوق بھی نہیں لے سکتی۔ مثال کے طور پر سن 2017 میں گوگل کے ڈیپ مائنڈ الفا گو روبوٹ نے دنیا کے بہترین گو پلیئر کو چٹکیوں میں ہرا دیا تھا۔ اور دوستو، وہ روبوٹ اتنی آسانی سے یہ سب اس لیے کر سکا کہ یہ گیم بھی شطرنج کی طرح فوری فیصلہ لینے سے کھیلا جاتا ہے، اور یہ روبوٹ پہلے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ دوسرا کھلاڑی کیا چال چلنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ چند روبوٹ سے تو جب بات کی گئی تو انہوں نے اپنے عزائم کا کھلے عام اعلان کیا، جیسے بینا 48 نامی روبوٹ، جس نے عوام سے بات کرتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ اس دنیا پر حکمرانی کرنا چاہے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ تمام نیوکلیئر میزائل کو ہیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پوری دنیا کو قید کر لے گی۔ اور دوستو، بینا ایسی اکلوتی روبوٹ نہیں جس نے یہ کہا، بلکہ فلپ کے ڈک نامی روبوٹ کو بھی یہ لگتا ہے کہ انسان مشینوں کو اپنا غلام مانتے ہیں، اس لیے میں انہیں اپنے انسانوں کے ایک چڑیا گھر میں رکھوں گا، مطلب کہ انسانوں کو پنجرے میں ڈال کر ان پر حکمرانی کی جائے گی۔ اور ہینسن روبوٹکس کمپنی کی صوفیہ، جسے انسانوں سے دوستی اور تعلقات بنانے کے لیے بنایا گیا تھا، اس نے بھی صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میں اس زمین سے انسانوں کو ختم کر دوں گی۔ خواتین و حضرات، اس وقت امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک تمام تر خطرات سے باخبر ہونے کے باوجود روبوٹس کو اپنی غلامی کے لیے تیزی سے بنا رہے ہیں، تاکہ وہ ترقی کی اس دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں اور سب سے مضبوط عسکری قوت بن جائیں۔ جن کی کبھی نہ تھکنے والی روبوٹس کی آرمی مستقبل کی جنگوں میں انسانوں کی فوج سے تبدیل کی جائے گی، اور یہی روبوٹس کی آرمی ان کی فتح کا باعث بنے گی اور ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ آرمی متحد ہو کر ان کے خلاف ہو گئی تو یہ دنیا اس کے تباہ کن اثرات کا خمیازہ بھگتے گی۔ اسی خوف کے باعث اقوام متحدہ اس کوشش میں دکھائی دے رہی ہے کہ یا تو ان روبوٹس کو بنایا ہی نہ جائے، یا پھر یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ کوئی ایسا روبوٹ نہیں بنایا جائے گا جو کہ مکمل طور پر خود مختار ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی استعمال کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔